محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناصح الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم. ليس العيد لمن لبس بالجديد إنما العيد لمن تاب من البعيد. ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن أكل اللب إنما العيد لمن خشي الرب. یہ عربی کا اشعار ہے. گجرات کے بہت بڑے بزرگ رانجین کی عیدگاہ میں عید کے دن یہ اشعار پڑھتے تھے. اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کی جن کا انتقال ہو چکا ہے مغفرت فرمائے اور ان تمام کی جو پچھلے عیدوں میں ہمارے ساتھ میں تھے اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں, ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں, قبر میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی بھی بار بار مغفرت کرتا ہے. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے آنے والے تمام مسلمان حضرات کا عید الاضحیٰ کے مبارک دن میں استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے, جو شریعت دی ہے, وہ بڑی قیمتی شریعت.
یہ دین بہت قیمتی دین ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بھی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت رسول اللہ سے نوازا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمائے، خانہ کعبہ جیسا قبلہ عطا فرمایا، رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، نعمت رسول اللہ، نعمت بیت اللہ، نعمت شہر اللہ، ان نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عید کا اور خوشی کا جو دن دیا ہے، جو تہوار دیا ہے، وہ بھی بڑا قیمتی تہوار۔ دیکھیے، تہوار جو ہوتا ہے، خوشی کا دن جو ہوتا ہے، وہ قوموں کے اخلاق، ان کے کردار کی ترجمانی کرتا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کی غمازی کرتا ہے۔ جس قوم کا کردار جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا عید کا دن، اس کے خوشی کا دن اور خوشی اور عید کے دن کے اعمال اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں۔ اور جس قوم کا کردار اور اخلاق گھٹیا اور گرا ہوا ہوتا ہے، اس قوم کے تہوار بھی بے شرمی والے، اس قوم کے تہوار بھی نقصان والے ہوتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو آقا نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود اور مدینہ کے اندر کچھ منافق وہ دو تہوار منایا کرتے تھے۔ ان کے تہوار کے انداز بھی بڑے نرالے تھے، ڈھول تاشوں کے ساتھ، اچھلنے اور کودنے کے ساتھ اپنے تہواروں کو مناتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تمہیں ان تہواروں کے بدلے میں دو بہترین عیدیں عطا فرمائیں، دو بہترین خوشیاں عطا فرمائیں۔ اس میں ایک ہے عید الفطر، جس کو ہم رمضان عید کہتے ہیں، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، قربانی سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دو عیدیں عطا فرمائی اور زمانے جاہلیت کی رسموں سے تمہیں منع کیا، اور اس کے بدلے میں دو تہوار عطا فرمائے، جہاں ہم سب ٹھنڈے کلیجے سے، ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس حدیث پاک میں جہاں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں، وہاں دو سبق یہ بھی ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آقا نے فرمایا، تمہارے تہوار، تمہاری عیدیں، تمہارے خوشیوں کے دن جاہلوں جیسے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری خوشیوں میں جہالت کی رسمیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہی خوشی کا دن، یہی تہوار کا دن، عید کا دن تمہارے لیے پکڑ کا وبال جان بن جائے گا، پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ آقا نے فرمایا، جاہلوں جیسا کام مت کرو، جاہلیت جیسے رسم و رواج کو مت اپناؤ۔ جو عید کی خوشیاں اور اس میں سنت طریقے بتائے ہیں، فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنی عید کو بناؤ،
اور دوسری چیز یہ بتائی، آقا نے فرمایا تمہیں 2 عیدیں دی گئی، ان 2 تہواروں کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دی جاتی ہے، جن عیدوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقرر کر رہے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم نبی کے قدم سے قدم آگے بڑھ جائیں، حضور کی بات سے قدم آگے بڑھ جائیں۔ فرمایا تمہیں 2 عیدیں دی گئی ہے سال میں، نمبر 1 عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 عید۔ جیسے ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہے، جیسے ایک سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہے، تو 5 کی 6 نمازیں ہم نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے سال میں 2 مہینے نہیں کر سکتے، ایسے ہی 2 عیدوں کی ہم 3 اور 4 عیدیں نہیں کر سکتے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، اس میں موت ہے، ہلاکت ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے۔ بھوپال کے نواب صاحب نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور پہلی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود موجود ہے، آقا بھی موجود، اور نواب صاحب مصلی کے اوپر، نواب صاحب مصلی پر ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی پیچھے ہے اور امتی امامت کر رہا ہے۔ جو خواب دیکھیے، میرا اور آپ کا خواب ہمارے خواب کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے خواب تو شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خواب نفسانی بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے خوابوں کی 3 قسم: نبی کا خواب سچا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا، اے میرے بیٹے میں تیری گردن پر چھری چلا، یہ نبی کا خواب تھا، سچا خواب تھا۔ نواب صاحب نے خواب دیکھا، آقا پیچھے ہے اور نواب صاحب آگے نماز پڑھا رہے، کسی عالم کو یہ خواب بتلایا گیا۔ نواب صاحب دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ میری عزت اور میرے شرافت کی بات ہے کہ میں آگے نماز پڑھا رہا ہوں اور نبی پیچھے امامت ہے، میری ابتدا میں کھڑے۔ عالم تو عالم ہوتے، فرمایا نواب صاحب سے کہہ دو یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، اشارہ ہے کہ نواب صاحب 3 دن زندہ رہیں گے، 3 دن کے بعد ان کی جو ہے موت ہو جائے گی اور زندگی ان کی ختم ہو جائے گی۔ نواب صاحب کہنے لگے آپ اتنا مبارک ہے، تعلیم اتنی جو ہے موت والی آتی۔ پوچھا گیا عالم صاحب سے کہ یہ کیسے کہا؟ فرمایا کہ نبی سے آگے مرا ہوا ہی ہو سکتا ہے، میت ہی ہو سکتی ہے، نبی پیچھے ہو اور آگے امت ہی ہو، ایک ہی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جنازہ ہو، جنازہ پڑھا ہو اور نبی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو، یہی ہو سکتا ہے، ورنہ زندگی میں نبی کے آگے کوئی قدم نہیں پڑا۔ ہوا کیا؟ 3 دن کے اندر نواب صاحب کی موت کی خبر، خواب سچا ہو گیا، تعلیم سچی دکھی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں بڑے ٹھنڈے لہجے بڑے پیار اور محبت سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آقا نے فرمایا، حدیث ہے، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام میں بڑے بڑے دین آئے ہیں، بڑے بڑے موقع آئے ہیں، لیکن شریعت نے عید کو کسی کی پیدائش یا موت کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ کارناموں کے ساتھ جوڑا، اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ عید الفطر پورا مہینہ عبادت کر کے
روزوں کے بعد اللہ نے خوشی میں عطا فرمائی کہ عید الفطر سے پہلے ایک عبادت ہے اور وہ ہے رمضان کے روزے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے ایسی عبادت ہے پوری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، مینا اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں جو ہے حلق کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ حج کی عبادت سے اس دن میں حاجی فارغ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس دن کو عید کا دن کر دیا کہ تم عبادت سے فارغ ہو کر آئے ہو، رمضان میں روزے سے فارغ ہو کر آئے اور بقرعید میں حج سے فارغ ہو کر آئے۔ اعمال پر اللہ نے خوشی کا دن توڑا ہے، تمہاری خوشیاں عمل سے جڑی ہوئی ہے، جس دن تمہارا عمل اچھا ہے وہ ہر دن تمہاری عید کا دن ہے، وہ ہر دن تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، اور جس دن اللہ کی نافرمانی ہوئی چاہے وہ عید کا دن ہو لیکن اللہ کا گناہ کیا، نافرمانی کی، رکشہ میں آ رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، فجر کے بعد کا وقت ہے اور رکشہ میں میوزک بج رہا ہے، سنگیت بج رہا ہے، یہ ہماری کیسی قربانی؟ آج ہم قربانی والے دن اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے شوق کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں ہر سال یہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور ایک پیغام اور ایک چیز دونوں عیدوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان عید اور بقرعید ان دونوں عیدوں میں شریعت میں غریبوں کا پہلے خیال رکھا ہے، غریبوں کا، کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، عید الاضحیٰ کے دن کہ جس دن کی شروعات قربانی کے گوشت سے ہوتی ہے، فرمایا کہ اس گوشت کو 3 حصے بنائے جائے، پہلے غریبوں میں دیا جائے۔ امیروں کی عید بعد میں ہوگی، غریبوں کی عید پہلے ہوگی، امیروں کے گھر میں چولہا بعد میں جلے گا، غریبوں کے گھر کا چولہا پہلے جلے گا، امیروں کے بچے نئے کپڑے بعد میں پہنیں گے، غریبوں کے بچے نئے کپڑے پہلے۔ قربانی آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور عید الاضحیٰ سال کے اندر دوسرا تہوار کا دن ہے۔ آج کی قربانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ کیسی قربانی ہوگی؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے درجے والے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا والد کہا، سارے نبیوں کے ابا، ابو الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اولاد میں 70,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، 70,000 سے زیادہ نبی آپ کے اولاد میں پیدا ہوئے، اور ہر نبی کی امت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب کے والد ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، تمہارے ابا کا طریقہ ہے۔ فرما بردار بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے طریقے پر قائم رہتا ہے، اور باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ فرما بردار بیٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جس پر قربانی واجب نہیں، غریب
اتنا پیسہ نہیں ہے، کیا ایسا ہے قرضہ بہت ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی برابر دل سے خوشی میں نفلی قربانی کرتا ہے تو فرما اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سے بھی جو ہے پسندیدہ ہے، پیارا ہے، چاہے نفلی قربانی لیکن قربانی کرے اور بہت سارے غلط فہمیاں یا بہت ساری جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایسی باتیں ہیں جس سے لوگ قربانی سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب میرے گھر میں جتنے بڑے ہیں، اماں ہیں، ابا ہے، دادا ہے، دادی، سب پر قربانی واجب ہے، کوئی قربانی اس سال نہیں کر رہا ہے اور میری بیوی کو قربانی کرنی ہے تو وہ قربانی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جو بڑے ہیں وہ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے ہر ایک کو قربانی کرنی، اگر قربانی واجب ہے قربانی نہیں کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا وہ انسان جس پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری اطاعت میں نہ، کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہماری جماعت میں شامل نہ ہو، قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کر رہے۔ آقا نے فرمایا آج کے دن، یوم النحر کے دن، قربانی کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خون بہانا جتنا پسند ہے اتنا اور کوئی عمل اللہ کو پسند ہے۔ جانور کا خون بہانا اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نہیں، ایسے ذریعوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام۔ 10 جانوروں کو حرام قرار دیا، 10 جانوروں کے گوشت کھانے کو حرام کر دیا۔ نمبر 1 مردار جانور، مردار جو اپنی موت مر گیا یا کسی بیماری میں مرا، فرمایا کہ جائز نہیں ہے اس کا گوشت کھانا۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ذبح کے طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا۔ اسلام نے خون کو حرام قرار دیا، جانور کا خون کھانا، اور وہ بھی سن لیجیے قرآن نے دم مشبوہہ کا، بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا خون حرام نہیں ہے۔ جمع ہوا خون یعنی تلی، جگر، یہ جمع ہوا خون نہیں تو ہے۔ فرمایا کہ یہ خون حرام نہیں ہے، دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون حرام۔ جب تک جانور کے جسم سے خون نکل نہ جائے جانور حلال نہیں ہوتا۔ اسی لیے مرا ہوا جانور جو مردار ہے وہ حرام ہے، سوائے 2 جانور جو اپنی موت سے مر رہے ہیں۔ وہ جانور میں صرف 2 جانور حلال ہے، اس کے علاوہ جو جانور اپنی موت سے مرے سب حرام۔ کون سے 2 جانور؟ نمبر 1 مچھلی، نمبر 1 مچھلی جو اپنی موت مری ہے، سمندر میں مری ہے، اور نمبر 2 ٹڈی۔ یہ 2 جانوروں کو جو ہے شریعت نے اپنی موت سے مر جائے تو بھی کھانا حلال قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اپنی موت سے مرنے والے جانور کو حرام قرار دیا۔ کیوں کہ ایسے اپنی موت سے مرنے والے یا سنت طریقے پر ذبح نہ ہونے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کے گوشت کے اندر خون بے وقت ہو جاتا ہے، خون مل جاتا ہے، اور خون کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت اور اس کا ہر چیز، سور کی چربی، اس کے ہڈی، اس کے پٹے، اس کا گوشت، پورا جانور سر سے لے کر پیر تک قرآن نے کہا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ایک اور شریعت نے کہا وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام
طریقہ تو سنت تھا، لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا، کسی ولی کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی فقیر کے نام پر ذبح کیا ہے، فرمایا اس کا کھانا حلال۔ 3 جگہ ایسی ہے جہاں صرف اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے نبی کا نام نہیں ہوگا، اس میں ایک قربانی۔ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول۔ کئی لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 2-5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے گا تو ہمیں کوئی نہیں ہوگی، ہمارے اور بھائی بھی نماز ہو جائے، اس لیے تھوڑا آگے بھی آ جائے، مل کر بیٹھ جائے، درمیان کی جگہ ہے وہ خالی ہے وہ پور کر لے، تھوڑا آگے آ جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے، جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ آگے کھڑے ہو کر میں تو درمیان میں جگہ آگے وہ خود کر لے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر بڑی سفے لگا عیدہ کی سنت یہاں کی جاری ہو گئی، ماشاء اللہ آگے ماشاء اللہ۔ حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نماز عید کو، عید کے حاضری کو مغفرت کا ذریعہ فرمائے، اللہ کے نام پر ہر چیز کی قربانی دینا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ 2-5 منٹ سن لیجیے تاکہ لوگ آ رہے ہیں مدرسہ سے، جنہیں پتہ نہیں ہے وہ لوگ آ جائے۔ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد اور خطبے کے بعد سب جانتے ہیں کہ کیرالہ کے اندر کافی خطرناک فلڈ آیا ہے، پور آیا ہے، سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ہر مذہب اور ہر مقصد و فکر کے لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس کھانے اور راشن اور کپڑے کا انتظام نہیں۔ گجرات سے اور اطراف سے مدد وہاں پہنچ رہی ہے۔ ہمارے شہر سے علماء کرام 3 روز کے بعد وہاں مدد اور ریلیف لے کر جانے والے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں سے خاص طور پر مدد کی اپیل ہے کہ صدقات زکات وغیرہ سے کیرلا کے مظلومین اور کیرلا کے متاثرین جو ہے ان کی مدد فرماتے ہوئے جائے۔ نوجوان باہر کھڑے رہیں گے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ڈالنا چاہے ڈالتے جائے، اور نیا کپڑا ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جونا اور پرانا نہیں، جو لوگ نیا کپڑا دینا چاہے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے کچا ریڈی میڈ، تو وہ 3 دن تک جو ہے پہنچا دے، وہ جو ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا، جونا کپڑا نہیں نیا کپڑا۔ یہ بھی ایک اعلان ہے۔ جو لوگ پانی گیٹ لنک والی مسجد میں پہنچانا چاہے وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں، جو ہماری مسجد میں پہنچانا چاہے یہاں بھی دے دے۔ امام صاحب، مؤذن صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمارے عطیات کو قبول کرے۔